امریکہ اور ایران کے درمیان معاہدہ طے پا گیا۔ طویل اور تفصیلی مذاکرات کے بعد معاہدہ طے پایا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ تمام محاذوں پر فوجی کارروائیوں کے بعد فوری خاتمے پر اتفاق کر لیا گیا۔ امن معاہدے پر دستخط کی تقریب 19 جون کو سوئٹزرلینڈ میں ہوگی۔ معاہدے کے بعد ثالث ممالک اس ہفتے اجلاس منعقد کریں گے۔ اجلاس میں تکنیکی اور انتظامی امور کو اپنی شکل دی جانے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا تعاون پر امریکہ اور ایران سے اظہار تشکر۔ کہا دونوں ممالک نے تنازع کے حل کے لیے سفارتی راستہ اختیار کیا۔ سعودی عرب اور ترکیہ کی قیادت نے بھی اہم کردار ادا کیا۔ شہباز شریف نے صدر ٹرمپ، جے ڈی وینس اور ایرانی صدر کو ٹویٹ ٹیگ کیا۔ مبارک ہو، ایران کے ساتھ معاہدہ مکمل ہو چکا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا سوشل میڈیا پر پیغام۔ کہا ابنائے ہرمز کو بغیر کسی ٹول فیس کے مکمل طور پر کھولنے کی اجازت دیتا ہوں۔ بحری ناکہ بندی کو فوری طور پر ختم کرنے کی اجازت دیتا ہوں۔ ایران امریکہ معاہدہ خطے میں امن لائے گا۔ ابنائے ہرمز جمعے کو معاہدے کے بعد کھول دی جائے گی۔ تیل کی عالمی ترسیل دوبارہ بحال ہو جائے گی۔ تمام جہاز اپنے انجن اسٹارٹ کریں اور تیل کی ترسیل شروع کریں۔ ابنائے ہرمز سے بارودی سرنگیں ہٹانے کے لیے آپریشن ہوگا۔ ایران کی بھی امن معاہدے پر اتفاق کی تصدیق۔ ایرانی سرکاری ٹی وی کے مطابق ایران نے امریکہ کو امن معاہدہ قبول کرنے پر مجبور کیا۔ ایرانی نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی کا کہنا ہے کہ امریکہ کی بحری ناکہ بندی آج رات سے ختم ہوگی۔ معاہدے کا متن دستخط کے بعد جاری ہوگا۔ مفاہمتی یادداشت کا مطلب دشمن پر اعتماد کرنا نہیں۔ حتمی معاہدے کے لیے مذاکرات 60 دن میں ہوں گے۔ معاہدے کی پاسداری نہ ہوئی تو ایران رد عمل دے گا۔ ایران کی فوجی طاقت نے معاہدے کے متن کو حتمی شکل دینے میں مدد دی۔ معاہدے پر اس وقت تک اتفاق نہیں کیا جب تک اپنے مطالبات کو متن میں شامل نہ کرا لیا۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے کہا ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان معاہدہ مشرق وسطیٰ میں ایک نئے دور کا آغاز ثابت ہو سکتا ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ صدر ٹرمپ نے خلیجی ممالک اور اہم علاقائی اتحادیوں کے ساتھ مل کر یہ کامیابی حاصل کی ہے۔ جے ڈی وینس نے کہا کہ اب پورے اعتماد کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ ایران کبھی جوہری ہتھیار نہیں بنا سکے گا۔ انہوں نے معاہدے کو امریکی عوام کے لیے بہترین قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس کے نتیجے میں توانائی کی قیمتوں میں کمی آئے گی۔ جے ڈی وینس نے مزید کہا کہ وہ اگلے ہفتے سوئٹزرلینڈ میں ہونے والی دستخط ڈیجیٹل نظام میں شامل نہ ہونے والے بھاری جرمانے کی تیاری کر لیں۔ ایف بی آر سے کاروبار کا ڈیجیٹل انٹیگریشن نہ کرنے پر 10 لاکھ روپے تک جرمانہ تجویز۔ فائنانس بل کے مطابق مقررہ مدت میں انٹیگریشن نہ کرنے والے کاروبار سیل کیے جا سکیں گے۔ مسلسل خلاف ورزی پر 50 لاکھ تک دوسرا جرمانہ عائد کرنے کی تجویز۔ جعلی اور فرضی ٹیکس انوائسز کے خلاف سخت کارروائیوں کی تجویز بھی شامل ہے۔ جعلی انوائسز جاری کرنے والوں پر مکمل مالیت کے برابر جرمانہ تجویز۔ جعلی انوائس جاری کرنے والوں کو عوامی فہرست جاری کرنے کی سفارش۔ فرضی انوائسز کی بنیاد پر حاصل ٹیکس کریڈٹ خودکار طور پر منسوخ ہوگا۔ پی آئی اے کے لیے طیاروں اور پرزہ جات پر ٹیکس استثناء کی تجویز میں ترمیم۔ سینٹ قائمہ کمیٹی نے استثناء تمام ایئر لائنز کو دینے کی ترمیم شامل کر دی۔ سینٹرل سلیم مانڈیوالا کی زیر صدارت اجلاس ہوا۔ حکام نے بتایا کہ پی آئی اے کو طیاروں اور پرزہ جات کی درآمدات اور لیز کسٹم سہولت حاصل ہوگی۔ کسٹمز حکام درآمد شدہ سامان کی مقدار اور استعمال کی نگرانی کریں گے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا کہ اب تو لندن کے روٹس کھل گئے ہیں، ایسا کرنا ضروری ہے۔ وزراء اور حکام غیر حاضر۔ سینٹ قائمہ کمیٹی خزانہ میں شدید احتجاج۔ شیر نعمان نے کہا کہ بجٹ کے بعد اہم کمیٹیوں کے اجلاس جاری ہیں۔ متعلقہ حکام کی عدم موجودگی افسوسناک ہے۔ کوئی وزیر موجود ہے نہ چیئرمین ایف بی آر۔ کمیٹی کے سوالات کا جواب کون دے گا؟ شیر رحمان کا قائمہ کمیٹی کے اجلاس کا بائیکاٹ۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کچھ دیر بعد اجلاس میں پہنچ گئے۔ کہا اگلے چند دن میں لاجسٹک کے مسائل درپیش رہیں گے۔ آج قومی اسمبلی کے خزانہ کمیٹی کا اجلاس بھی شروع ہوگا۔ شیر رحمان نے کہا کہ یہ نہیں کہتے کہ وزیر خزانہ ہر کمیٹی میں آئیں، باقی بھی کافی لوگ ہیں۔ سینٹ قائمہ کمیٹی خزانہ نے نیشنل فیس لیس سینٹر کی تجویز منظور کر لی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی آزاد کشمیر میں احتجاج پرامن طور پر ختم کرنے کی اپیل۔ کہا اسلام آباد معاہدے پر دستخط کا قریب آنا تاریخی لمحہ ہے۔ عالمی توجہ مضبوطی سے پاکستان پر مرکوز ہے۔ آزاد کشمیر میں جاری بے چینی کشمیر کاز کو نقصان پہنچا رہی ہے۔
सूरत-ए-हाल भारत इसराइल गठजोड़ को फायदा उठाने का मौका फराहम कर रही है। जिन अफराद ने कानून को हाथ में लिया वो खुद को हुकाम के हवाले करें। सियासी शिकायत और इख्तिलाफात का हल जौहरी तरीके से निकाला जाना चाहिए। सड़कें नहीं, पार्लियामान और सियासी अमल ऐसे मसाइल को हल करने के फॉर्म्स हैं। कश्मीरी अवाम को बार बार एहतजाज, महाजराई और गैर यकीनी सूरत-ए-हाल के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। आज़ाद कश्मीर में कलअदम इंतशार कमेटी की मुसल्लह जत्थों की पुलिस सबक तलबंद पर फायरिंग, नाम नहाद पुरअमन एहतजाज की हकीकत आया। मुसद्दिका इत्तलात के मुताबिक कलअदम ज्वाइंट एक्शन कमेटी के शरपसंदों ने 30 से ज़ायद गोलियां बरसाईं, जिससे पुलिस ने बख्तरबंद को नुकसान पहुंचा। इंतशारी तंजीम की जानिब से कुछ मुसल्लह जत्थे 1 से 1,500 रुपये दिहाड़ी पर लाए गए। इंतशारी कमेटी के सरगना की ऑडियो लीक भी सामने आ गई थी। मुसल्लह जत्थों के जरिए शरपसंदी फैलाने की धमकी दी थी। माहिरीन के मुताबिक इंतशारी कमेटी के हमले मुबारक हो, ईरान के साथ मुआहिदा मुकम्मल हो चुका। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का सोशल मीडिया पर पैगाम, कहा अब नायर होर्मुज़ को बगैर किसी टोल फीस के मुकम्मल तौर पर खोलने की इजाज़त देता हूँ। बहरी नाकाबंदी को फौरी तौर पर खत्म करने की इजाज़त देता हूँ। ईरान अमेरिका मुआहिदा खित्ते में अमन लाएगा। अब नायर होर्मुज़ जुमे को मुआहिदे के बाद खोल दी जाएगी। तेल के आलमी तरसील दोबारा बहाल हो जाएगी। तमाम जहाज अपने इंजन स्टार्ट करें और तेल की तरसील शुरू करें। अब नायर होर्मुज़ से बारूदी सुरंगें हटाने के लिए ऑपरेशन होगा। ईरान की भी अमन मुआहिदे पर इत्तफाक की तस्दीक। ईरानी सरकारी टीवी के मुताबिक ईरान ने अमेरिका को अमन मुआहिदा कबूल करने पर मजबूर किया। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा काज़िम गरीब आबादी का कहना है कि अमेरिका की बहरी नाकाबंदी आज रात से ख़त्म होगी। मुआहिदे का मतन दस्तखत के बाद जारी होगा। मफाहमती यादाश्त का मतलब दुश्मन पर एतमाद करना नहीं, हतमी मुआहिदे के लिए मुज़ाकरात 60 दिन में होंगे। मुआहिदे की पासदारी ना हुई तो ईरान रद्द-ए-अमल देगा। ईरान की फौजी ताकत ने मुआहिदे के मतन को हतमी शक्ल देने में मदद दी। मुआहिदे पर इस वक्त तक इत्तफाक नहीं किया जब तक अपने मुतालिबात को मतन में शामिल न करा लिया। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस ने कहा है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान मुआहिदा मशरक़ वस्ता में एक नए दौर का आगाज़ साबित हो सकता है। उनका ये भी कहना था कि सदर ट्रंप ने खलीजी ममालिक और अहम इलाक़ाई इत्तेहादियों के साथ मिलकर ये कामयाबी हासिल की है। जेडी वेंस ने कहा कि अब पूरे एतमाद के साथ कहा जा सकता है कि ईरान कभी जौहरी हथियार नहीं बना सकेगा। उन्होंने मुआहिदे को अमरीकी अवाम के लिए बेहतरीन करार देते हुए कहा कि इसके नतीजे में तवानाई की कीमतों में कमी आएगी। जेडी वेंस ने मज़ीद कहा कि वो अगले हफ्ते स्विट्ज़रलैंड में होने वाली दस्तखत बराह रास्त चैलेंज करने के मुतरादिफ हैं।